بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 127 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوان پڑھیں گے لمؤلف الکتاب غفر اللہ لہ۔ حضرت مؤلف رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ، آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے۔ لمؤلف الکتاب غفر اللہ لہ ابیات انشدتها فی نادیۃ الادب المتعلقۃ بدار العلوم الدیوبندیۃ حین امروا باجازۃ قول الشاعر تمتع من شمیم عرار نجدی فما بعد العشیۃ من عراری الأم على التجنب والتخلي فقلت أجيبهم هذا شعاري لقد طوفت في الآفاق دهرا وجبت القفر والبيد الصحاري وجربت البلاد ومن عليها وميزت الصغار من الكبار فإني لم أجد أحدا نصوحا قيني من وقوعي في عواري ولا يغتابني إن غبت عنه ولا يؤذي إذا هو في جواري رأيتهم عدوي في البلايا وأحبابي إذا أنا ذو يساري ولكن الكتاب كتاب علم سميري في الليالي والنهار يواسيني إذا هجمت همومي ويونسني إذا أنا في الدمار خليلي في الهواجس والرزايا أنيسي مونسي حامي الزمار طريفي تالدي وولي أمري أحب زخائري وكذا زماري يدافع عسكر الأحزان عني ويهدأني إذا أنا في السهار به سكري إذا ما شئت خمرا ومنه إفاقتي وبه خماري فهلا أيها اللوام لمتم خلي القلب من قطف الثمار ثمار فنون علم باجتهاد وتقريب لما يدريه داري خمولي أطيب الحالات عندي وإعزازي لديهم فيه عاري لمؤلف الكتاب غفر الله له۔ مؤلف کتاب اعزاز علی رحمہ اللہ کے اشعار اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ ابیات انشدتها فی نادیۃ الادب، فرماتے ہیں کہ یہ چند اشعار ہیں جو میں نے دارالعلوم دیوبند کی ادب کی مجلس میں پڑھے تھے۔ حین امروا باجازۃ قول الشاعر، جس وقت کہ سب شاعر کے شعر تمتع من شمیم عرار نجدی پر گرا لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، تمتع من شمیم عرار نجدی، نجد کے درخت عرار کی خوشبو سے لطف اندوز ہو لو۔ فما بعد العشیۃ من عراری، کیونکہ شام کے بعد درخت عرار ملنے والا نہیں ہے۔ الأم على التجنب والتخلی، مجھ کو علیحدگی پسندی اور خلوت گزینی پر ملامت کی جاتی ہے۔ فقلت اجیبهم، تو میں انہیں جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں ھذا شعاری، یہی میرا شعار ہے۔ لقد طوفت فی الآفاق دہرا، میں نے ایک عرصے تک دنیا کے چپے چپے کا چکر لگایا۔ وجبت القفر والبید الصحاری، اور میں نے بے آب و گیاہ زمیں جنگلوں اور صحراؤں کو قطع کیا۔ وجربت البلاد ومن علیہا، شہروں اور شہروں کے باشندوں کو میں نے آزمایا۔ ومیزت الصغار من الکبار، اور چھوٹے بڑوں میں نے امتیاز کیا ہے۔ فإنی لم اجد احدا نصوحا، تو میں نے کوئی ایک بھی ایسا خیرخواہ نہیں پایا۔ یقینی من وقوعی فی عواری، جو مجھے عیب میں پڑنے سے بچائے۔ ولا یغتابنی ان غبت عنہ، اور میری عدم موجودگی میں میری غیبت نہ کرے۔ ولا یؤذی اذا هو فی جواری، اور جب وہ میرے پڑوس میں ہو تو تکلیف نہ دے۔ رأیتهم عدوی فی البلایا، میں نے لوگوں کو مصائب میں اپنا دشمن۔ وأحبابی اذا انا ذو یساری،
اور مالداری کے زمانے میں اپنا دوست پایا ہے۔ وَلَكِنَّ الْكِتَابَ كِتَابُ عِلْمٍ، مگر کتاب تو علمی ہی کتاب ہے۔ سمیری فی اللیالی والنہاری، وہی شب و روز میں میرا قصہ گو ہے۔ یواسینی اذا ہجمت ہمومی، جب غموں کا حملہ ہوتا ہے تو وہی کتاب میری غمخاری کرتی ہے۔ وَيُونِسُنِي اذا انا فی الدماری، اور جب میں ہلاکت میں ہوتا ہوں تو وہی کتاب مجھے تسلی دیتی ہے۔ خلیلی فی الحواجس والرزایا، وساوس اور مصائب میں وہی میرا دوست ہے۔ انیسی مونسی حامی الزماری، وہی میرا غمخار، غم گسار اور قابل حفاظت چیزوں کا محافظ ہے۔ طریفی تألیدی و ولی امری، کتاب ہی میرا سرمایہ، پرانا مال اور میرے معاملے کا منتظم ہے۔ احب ذخائری وکذا زماری، میرا بہترین ذخیرہ اور غیر متوقع مال، زمار غیر متوقع مال۔ یدافع عسکر الاحزان عنی، وہی مجھ سے غم کے لشکر کو دور کرتی ہے۔ ویہدعنی اذا انا فی السحاری، اور مجھے تھپکی دیتی ہے جب میں بے خوابی میں ہوتا ہوں۔ بہی سکری اذا ما شئت خمرا، جب مجھے شراب کی خواہش ہوتی ہے تو میرا نشہ اسی سے ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ إِفَاقَتِي وَبِهِ خُمَارِي، اسی سے مجھے افاقہ ہوتا ہے اور اسی سے میرا خمار وابستہ ہے۔ فَهَلَّا أَيُّهَا اللَّوَّامُ لُمْتُمْ، سو اے ملامت کرنے والے، تم نے ملامت کیوں نہیں کی اس شخص کو۔ خلی القلب من قطف الثمار، جو پھلوں کو توڑنے سے خالی الذہن ہے۔ ثمار فنون علم باجتہادی، یعنی علم کے فنون کے وہ پھل، محنت و تقریب لما یدریہ داری، اور اس چیز کو ذہن سے قریب کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جسے اہل علم جانتے ہیں۔ خمولی اطیب الحالات عندی، میرے نزدیک سب سے بہترین حالت میری گمنامی ہے۔ وَإِعْزَازِ لَدَيْهِمْ فِيهِ عَارِي، اور لوگوں کے نزدیک میرا اعزاز و اکرام میرے لیے عار ہے۔ حل لغات، تمتع، تمتع یتمتع تمتعا، باب تفعل سے لطف اندوز ہونا۔ شمیم، عمدہ خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ عرار، اس کی واحد عرارتن ہے، ایک خوشبودار پھول جس کا نام گاؤ چشم ہے۔ تجنب، تجنب یتجنب تجنبا، علیحدگی اختیار کرنا۔ والتخلی، تخلی یتخلی تخلیا، خلوت گزی ہونا۔ شعار، مقصد، طریقہ۔ طوف یطوف تطویفا، چکر لگانا۔ طاف یطوف طوافا، اس کا معنی بھی چکر لگانا آتا ہے۔ آفاق، افق کی جمع ہے۔ وجبت، جاب یجوب جوبا، باب نصر ینصر سے قطع کرنا، طے کرنا۔ بیدن، اس کی واحد بیدا آتی ہے، بیابان۔ قفرہ، قفر المکان یکفر قفرا، باب سمع یسمع سے بے آبو گیا ہونا۔ سہارا، سہرا کی جمع ہے۔ جربت، جرب یجرب تجریبا، آزمانا، تجربہ کرنا۔ میز، تمیز یمیز تمییزا، علیحدہ کرنا، جدا کرنا۔ عواری، عوار عیب کو کہتے ہیں۔ آزا یوزی، ایزان، تکلیف دینا۔ جوار، پڑوس کو کہا جاتا ہے۔ سمیری، سمر، قصہ گو، رات کو دیر تک قصہ گوئی میں مشغول رہنا۔ یواسینی، واسا یواسی مواساتن، باب مفاعلہ سے غمخاری کرنا۔ حجمت، حجم یحجم ہجوما، حملہ آور ہونا، پے در پہ آنا۔ آنس یونس ایناسن، مانوس ہونا۔ دمار، دمر یدمر دمارا، ہلاکت ہونا۔ حواجس، یہ حاجستن کی جمع ہے، وسوسہ۔ رضایا، رضیتن کی جمع ہے، مصیبت۔ زمار، زمارن، ہر وہ چیز جس کی حفاظت ضروری ہو، اور زمار ذات کے ساتھ دفینہ کو کہا جاتا ہے، یا غیر متوقع مال۔ طریفی، طریفن، نیا مال۔ تعلق، پرانا مال۔ دافع یدافع مدافعتا، مدافعت کرنا، دفاع کرنا۔ یہدعنی، ہدع الصبی یہدع ہدعا و ہدوءا،
باب فتح یفتح سے بچے کو تھپکی دینا. سہار بیداری کو کہا جاتا ہے. خمار نشہ کی کیفیت. لوام ملامت کرنے والا. لائمن کی جمع ہے ملامت گر. لم تم لام یلوم لومن و ملامتن سے ملامت کرنا. قطف الثمار قطف الثمار پھل چننا. خمولی خمل یخمل خمولن گمنام ہونا. اجیبہم یہ جملہ قلت کی ضمیر سے حال واقع ہے. ولا یغتابنی جزائے مقدم ہے. ان غبت عنہ یہ شرط مؤخر ہے. خلیلی فی الحواجس والرزایا اے ہوا خلیلی ہوا کا مرجع الکتاب ہے. یدافع عسکر الاحزان یدافع اے ہوا یدافع. من قطف الثماری ثمار فنون یہ ثمارن پہلے والے ثمارن سے بدل واقع ہے. وضاحت مذکورہ اشعار خود صاحب کتاب حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں. آپ نے یہ اشعار مشہور شعر تمتع من شمیم عرار نجدی فما بعد العشیت من عراری اس میں تضمین کرتے ہوئے کہے ہیں، جس میں آپ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے کہ خلوت پسندی اور علیحدگی میرا شعار ہے، اس پر کوئی مجھے ملامت نہ کرے. میں ایک تجربہ کار اور آزمودہ شخص ہوں. میں نے دنیا کے چپے چپے کا چکر لگایا ہے، لوگوں کو آزمایا ہے، چھوٹے بڑے میں امتیاز کیا ہے. میرا سب سے بڑا رفیق اور میرا جگری دوست کتاب ہے. بہترین ہمنشی اور خیر الجلیس وہ کتاب ہے. وہی میری غمخواری کرتی ہے، تنہائی میں میرے کام آتی ہے اور وحشت، اور جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو اسی وقت وہ میری ہمنشی ہوتی ہے، تنہائی میں میرے کام آتی ہے. دن اور رات میں میری قصہ گو ہے. تو جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو وہی تھپکی دے کر سلاتی ہے. میری سب سے بہتر حالت وہ گمنامی ہے کہ میں گمنام رہوں، شہرت سے دور رہوں. تو گمنامی میری سب سے بہتر حالت ہے. میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہرت نہ ہو، لوگ مجھے نہ جانے اور میں زندگی کی راہ میں خاموشی سے گزر جاؤں. اور جب لوگ میری تعظیم کرتے ہیں تو میں اس کو اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہوں، اور قطعاً اس کو بہتر نہیں سمجھتا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میرا استقبال کریں اور میرے لیے میری تعظیم کریں. تو اس چیز سے مجھے قلبی نفرت ہے.